السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین۔ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ حضرات حسنین کریمین اہل بیت اطہار کی کربلا میں تشریف آوری، شمر جو حضرت سیدنا امام حسین کا شقی ازلی قاتل ہے، وہ کہتا ہے ابن سعد سے کہ جلدی جلدی نماز عصر ادا کر لو اور پھر بھرپور حملہ کیا جائے۔ ادھر امام علی مقام عصر کی نماز کی تیاری فرما رہے ہیں، ادھر یزیدی فوج نماز عصر سے فارغ ہو کر روح نماز کو جلد از جلد قتل کر دینا چاہتی ہے۔ صلاۃ الوسطی کی حفاظت کی جا رہی ہے، مگر جس کے باپ کی اسی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹنا پڑا، انہی کی نعش مبارک پر گھوڑے دوڑانے کے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اہل عرفان، اللہ والے، معرفت کی باتوں کو جاننے والے، اہل تصوف حیران ہیں کہ یزیدیوں کی اس نماز کو کیا نام دیا جائے، یہ کیسی نماز ہے، اس نماز کا کیا نام رکھا جائے۔ بہرحال نماز عصر سے فارغ ہو کر امام عصر کو شہید کرنے کے لیے یزیدی فوج حرکت میں آتی ہے، اور حضرت عباس علمبردار، جن کو قمر بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنو ہاشم کا چاند، حضرت عباس علمبردار 20 سواروں کے ساتھ سامنے آئے اور عمر بن سعد سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فوج کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ابن سعد نے بتایا کہ ابن زیاد کا لکھا ہوا اس کا خط شمر لایا ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ امام علی مقام سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ واپس حضرت امام حسین کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عباس تو امام علی مقام کے خیمے میں چلے گئے، دونوں طرف کے لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی کہ امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے حبیب ابن مظاہر نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ ان کے ہاتھ تہجد گزار عابدوں اور اس کے نبی کی اولاد کے خون سے رنگین ہوں گے۔ اسی طرح 9ویں محرم کا دن بھی گزرتا ہے، دوسرے حریف سے مخاطب بھی ہوتے ہیں، آپس میں کچھ بات بھی ہوتی ہے، اور چونکہ سامنے منافقین کا اور کلمہ پڑھنے والوں کا، لیکن منافقین کا ایک حریفوں کا ایک فوج کا دستہ تھا، ایک دوسری حریف کی ایک بڑی جماعت تھی جو دریائے فرات پر قبضہ کیے بیٹھی۔ جب محرم الحرام کی 10ویں رات آئی، یعنی عاشورہ سے قبل والی جو رات ہے، تو اس وقت کی منظر کشی فرمائی کہ صبح کو یوم عاشورہ ہے۔ عاشورے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ عاشورہ دراصل کربلا کے وقت سے اس کی اہمیت ہے، بلکہ عاشورہ کربلا سے قبل بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ یوم عاشورہ کائنات ارض و سما کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں سورج کی پیدائش کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق کی فتح باطل کی موت کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش ترتیب دینے کا دن، ارادے علم الہی کے بطون سے ظہور میں آنے کا دن، قیام عرش اور قیامت برپا ہونے کا دن، حضرت آدم، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن۔ یاد رکھیں کہ جس بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے وہ عاشورے کا دن ہے۔ حضرت داؤد کی توبہ اسی عاشورے کو، یعنی جس وقت قبول ہوئی تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نار کو، آگ کو گلزار کرنے کا دن، ابراہیم علیہ السلام کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کے غرق نیل ہونے کا دن، حضرت ادریس کو بلندی درجات ملنے کا دن، حضرت نوح کا سفینہ یعنی آپ کی کشتی کنارے لگنے کا دن، اور اسی دن یوسف علیہ السلام کو زندان سے، جیل سے رہائی حاصل ہوئی۔ اسی روز ہی امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئیں اور پہنائی جائیں گی، اور اسی ہی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ مینڈے کو قربان کیا گیا، اور اسی روز تکمیل ذبح عظیم کرنے والا حضرت سیدنا امام حسین اپنے بال اور بچوں سمیت ذبح کیا جانے والا ہے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت دی گئی، اور اسی عاشورے کے دن حضرت سجاد اپنے باپ سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اسی روز حضرت یعقوب کو بینائی حاصل ہو جاتی ہے اور ان کا رونا تھمتا ہے، اور اسی عاشورے کے روز حضرت سجاد کی آنکھیں خوف کے آنسو برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بھائی کے ملنے کی بشارت ملی، اور اسی روز حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے بچھڑ جائے گی۔ دنیا اسلام میں تاریخ اعتبار سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ یاد رکھو کہ دنیا اسلام میں تاریخی اعتبار سے یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ دن انتہائی عظیم دن ہے، تبھی تو امام عالی مقام اس دن کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہی وہ دن تھا جس میں شہزادہ کون و مکان نے اپنے نانا کے دین کو ظلم و استبداد کے پنجے سے چھڑانا تھا، نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل آشنا کرنا تھا، خود ذبح ہو کر دنیا پر واضح کر دینا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہی وہ مقدس عظیم دن تھا جس کو خون حسین کی تابانیوں نے اور بھی مقدس بنا دینا تھا، اور بھی درخشاں کر کے اور بھی باعظمت کر دینا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دن پہلے بھی ہزاروں سعادتیں اور لاکھوں رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، لیکن سربلندی اور شہمت تامہ اسے خون حسین کی برکت سے ملی۔ اس کا رنگ پہلے تمام واقعات پر چھایا ہوا ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے گلبن قبا اس دن کو اپنے لیے منتخب فرما کر پھر اپنے ہی لیے مخصوص فرما لیا۔ اس کی تاریخی عظمتوں کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو محض ذکر حسین ہی کی وجہ سے اے یوم عاشور تیری عظمتوں کو سلام، تجھے خون حسین کی سرخی نے درخشا اور تابندہ کر دیا۔ تو جب بھی آئے گا اہل ایمان مسلمان تجھے سلامی پیش کریں گے۔ اس عاشور محرم کی صبح ہونے میں 8 گھنٹے باقی ہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بپا ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہیں۔ قیامت بھی تو اسی روز قائم ہونے والی ہے، قیامت بھی تو یوم عاشور کو آنے والی ہے، لیکن اس کی آمد کا پتہ نہیں۔ کربلا کی زمین پر تھوڑے عرصے کے بعد ایک قیامت بپا ہونے والی ہے، ایک قیامت کی تصویر کھینچی جائے گی۔ حضرت امام عالی مقام اپنے خیموں میں اپنے رفقا اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کر خطبہ دیا، اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، خواہ رنج و آلام ہو یا راحت و خوشی ہو، میں خداوند قدوس کا ممنون کرم ہوں جس نے ہمارے گھر کو نبوت و رسالت سے مشرف فرمایا۔ ہم پر قرآن بھی نازل فرمایا گیا، قرآن کو سمجھنے کا فہم بھی عطا کیا گیا، دین کے معاملات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی گئی، عبرت حاصل کرنے کی قوتوں سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اما بعد میرے غمگسار اور ہمدرد ساتھیوں،
مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں، اور میرے اہل بیت سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں کسی کے ساتھ موجود نہیں۔ اے محبان حسین، اللہ تبارک و تعالی تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے۔ وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیادی میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آئے گا، پھر شاید کوئی مشکل درپیش آ جائے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ موسم گرما کی شدت میں تم لوگ 2 روز سے میرے ساتھ میری طرح پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہو، لیکن اب میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر مصیبتیں اٹھانے کے بجائے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھو اور جہاں جہاں طبیعت کرے واپس ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ مناسب سمجھو تو میری اہل بیت کا ایک ایک فرد اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میں تم پر خوش ہوں اور قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، بلکہ رب عالم کے حضور میں عرض کروں گا کہ بار الہ ان سب کا میرے امتحان میں پورا حصہ ہے۔ جاؤ میرے جانثار ساتھیو، حسین تمہیں پورے خلوص کے ساتھ الوداع کہتا ہے۔ تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سب فوجیں میرے لیے، ان کے تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں کا ہدف حسین کا سینہ ہے، پھر تم خواہ کیوں میرے ساتھ رہ کر مصائب برداشت کرو؟ ہے میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں، چمکتی ہیں فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں۔ مہربانوں، مجھے تو امتحان خاص دینا ہے، یزیدی فوج کو تو بس سر شبیر لینا ہے۔ میں خوش ہو کر دے رہا ہوں تم چلے جاؤ، میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ۔ جہاں جاؤ رہو خوش زندگی کی راحتیں پاؤ، مجھے سینے پہ نیزوں برچھیوں کے وار سہنے دو، میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو، مجھے رہنے دو جور و جبر کی خونی گھٹاؤں میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں۔ چلے جاؤ بلائیں کربلا میں لاکھ آئیں گی، چلے جاؤ بلائیں کربلا میں لاکھ آئیں گی، دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ امام عالی مقام کی یہ رقت انگیز گفتگو سنی تو ساتھی تڑپ کر رہ گئے، روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اے شہزادے کون و مکان، اے شہریار مملکت حق و صداقت، اے شمع شبستان رسول، اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ آپ کے سوا ہماری دنیا میں کون جس کے لیے زندہ رہنا ہے؟ اے جگر گوشے بطول، کروڑوں زندگیاں بھی ہوں تو آپ کے قدموں پر قربان، ہمیں اپنے قدموں سے دور جانے کا مشورہ نہ دینا۔ اے محبوب کبریا کے محبوب نواسے، ہمیں اپنے قدموں میں نثار ہونے دیں، ہمیں اپنی جانوں کی قیمتیں وصول کرنے دیں۔ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی اور بلندی مقدر یہی ہے کہ آپ ہمیں خود پر قربان ہوتا دیکھیں، ہماری جانثاری کو ملاحظہ فرمائیں۔ اے امام الوقت، آپ کی جان ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ہم ہی کیا ہیں پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا امام، ہمارے خون کا ہر قطرہ آپ کے نام پر نثار ہوگا، اور جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ رہی ہوں گی تو وہ صدا دیتی ہوں گی کہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری عظمتوں کو سلام۔ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں، ہو نہ قربان جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کئی دن کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسے کو۔ ہمارے آقا و مولا ہمیں بھی پاس رہنے دیں، ہمیں ظلم کی شمشیر کا ہر وار سہنے دیں۔
اے زہرا کے قمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالہ، تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا، ہمیں ناموس احمد کے لیے قربان ہونے دیں، ہمیں قدموں میں آقا راحتوں کی نیند سونے دیں، جہاں کی ظلمتوں میں شہ والا روشنی تم ہو، جہاں کی ظلمتوں میں شہ والا روشنی تم ہو، ہماری جاں بھی تم ہو، ہماری زندگی تم ہو، تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں تو نبی کی دید ہوتی ہے، تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امام، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی کہ ہم اپنے امام، اپنے سردار اور چچا زاد بھائیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی جان اور مال اور اولاد سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دینا ہے۔ مسلم بن اولجا نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے امام کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے عرض کیا، اے امام برحق، ہم اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا حق محفوظ کر لیا۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا آگ میں جلایا جاؤں گا، میری خاک ہوا میں تحلیل کر دی جائے گی اور یہ سلوک میرے ساتھ 70 مرتبہ بھی کیا جائے تو تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ زہیر بن قیس نے کہا کہ اے نواسے رسول، خدا کی قسم اگر میں 1000 مرتبہ آرے سے چیرا جاؤں تو تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام عالی مقام نے جب ایثاروں کے پیکروں کی گفتگو سنی، وفاداروں کی گفتگو سنی تو انہیں دعائیں عطا فرمائی، انہیں دعائیں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سب کی یہی خواہش ہے تو اٹھیں، میرے ساتھ امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ صبح آنے والی ہے جس میں میرے اور تمہارے لاشیں خاک اور خون میں تڑپتے ہوں گے۔ اب زیادہ وقت نہیں، خیموں کو اکھاڑ کر قریب کر کے لگا دو اور ان کے گرد ایک خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں بھر دی جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یزیدی کتے ناموس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہیں کریں گے اور خیموں پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب جلد تمام تیاریاں مکمل کی جائیں اور صبح ہوتے ہی جنگ کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ پھر آپ ساتھیوں کو کام پر لگا کر اہل بیت کے خیموں میں تشریف لائے۔ یہاں پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بے حد ضروری ہے، چونکہ عاشورے کی 10 ایام میں عاشورے کی دن مخصوص مجلس میں حضرت زینب کی وہ خدمات اور شہادت کے بعد آپ کی وہ بہادری، آپ کی وہ ہمت، آپ کی وہ جوش خطابت وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کی گئی کہ شہادت سے قبل ہی حضرت زینب کی مختصر سا تعارف اور ان کی سیرت اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کا اس میں جو کردار تھا اس کو واضح کیا جائے۔ جب حضرت سیدنا امام علی مقام اپنے خیموں میں تشریف لائے واپس اور بہن کو سلام کیا، حضرت سیدہ، ہم اپنی بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کا نام زینب تو رکھتے ہیں لیکن حضرت زینب کی ان وفاداریوں اور حضرت زینب کی بہادریوں اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ماں خاتون جنت کی بالکل پرتوں تھی، ان کے نور کا حالہ تھی، انہی کی طرح بہادر تھی، ان کا تذکرہ، اس سے واقف ہونا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور امام علی مقام جب اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ بہن سیدہ کی بیٹی، خاتون جنت کی بیٹی، پہلے اب جب تشریف لائے
تو اپنے بھائی کو یعنی حضرت سیدنا امام حسین کے گلے مبارک کو، آپ کی گردن کو بوسہ دیتی ہیں اور پھر ان کے زلفوں کو چومتی ہیں۔ امام نے ہمشیرہ کے ہاتھوں اور کلائی کا بوسہ دیا اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ بہن بھائی کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، بھائی ہمشیرہ کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے آخری ملاقات ہو۔ دونوں کے لب خاموش ہیں لیکن دلوں کی دھڑکنوں میں پیغام رسانی جاری ہے۔ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ سلسلہ گفتگو کس طرح شروع کیا جائے۔ امام عالی مقام نے سکوت مرگ یعنی مردنی جو خاموشی اس کو کہتے ہیں سکوت مرگ، سکوت مرگ جیسی خاموشی کو توڑ کر سوال کیا کہ اے میری تقدس مآب اور عظیم ہمشیرہ، آپ نے آج سے پہلے اس طریقے سے میری گردن اور زلفوں کو بوسہ نہیں دیا۔ میری عزیز بہن مجھے بتلاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ کی راج دلاری سیدہ کی بیٹی وجہ بیان کرنے کا ارادہ فرمائی تو چیخ نکل گئی، رو کر فرمانے لگی کہ اے شہزاد عالم، امی کی آنکھ کے تارے، دکھی بہن کے دل کے سہارے، آج مجھے امی جان کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت سر پر آ چکا ہے جس کے لیے امی حضور نے وصیت فرمائی تھی۔ میری عمر بھی بڑی چھوٹی تھی، بنت رسول کے یعنی خاتون جنت کے آخری لمحات تھے۔ آپ نے مجھے آخری مرتبہ گود میں لے کر پیار فرمایا اور فرمایا کہ میری بیٹی، میری ایک وصیت کو یاد رکھنا۔ مجھے تمہارے نانا جان نے بتایا تھا کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میرے حسین پر ایسا وقت آئے تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ پھر امی جان نے مجھ سے وعدہ لے کر فرمایا، تم امام الانبیاء کی نواسی ہو، تم حیدر کرار کی بیٹی ہو، کہیں اپنے وعدے کو بھول نہ جانا۔ اے شہزاد رسول، دونوں بھائی بہن کا یہ تذکرہ چل رہا ہے آپس میں، اور ارشاد فرماتی ہیں کہ شہزاد رسول، مجھے امی جان سے کیا ہوا وہ وعدہ ہمیشہ یاد رہا۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب امی جان سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ آج کی رات مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہو گیا کہ کل آپ کے حلقوں میں مبارک پر ظلم و ستم کی شمشیر چلے گی، میرا ماں جایا بھائی شہید ہو جائے گا، اہل بیت کا قافلہ لٹ جائے گا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار، ان کی سیرت، چونکہ شہادت یوم عاشورہ کے وقت حضرت امام ہی کے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بہتر سمجھا گیا، ضروری سمجھا گیا کہ حضرت زینب کی مختصر سی سیرت اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ کا جو کردار تھا وہ جانا جائے۔ اور حضرت علی اصغر کی شہادت اس سے قبل، آپ کے تذکرے سے قبل ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گلشن کے یعنی اسی کربلا کے میدان میں جب گلشن کے تمام پھول لڑ گئے، دوپہر کی دھوپ میں ہرا بھرا چمن جب تاراج ہوا تو اب شاخ گل سے ٹپکتا ہوا خون اور روندی ہوئی پنکھڑی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکیلا باغبان رہ گیا۔ صبح سے اب تک سفینے اہل بیت کے سارے ناخدا ایک ایک کر کے کوثر کی موجوں میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ حرم کی شہزادیوں، کاشان نبوت کی مستورات اور اہل بیت کا کارواں، اور کارواں کے آخری محافظ امام حسین بھی اب پابرکاب ہیں، باددہ پرنم خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت شہر بانو جو حضرت سیدنا امام حسین کی زوجہ ہیں، حضرت زینب جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت سکینہ اور عابد بیمار کے اداس چہرے سامنے، زندگی بھر کی رفیق حیات نوشیروان کی پوتی حضرت شہر بانو سے بھی کچھ کہنا ہے، ماں کی اداؤں کا آئینہ سگی بہن حضرت زینب کو سمجھانا ہے، لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ کو تسلی دینی ہے، اور خاندان کی آخری امیدگاہ نور نظر حضرت عابد بیمار کو بھی وصیت کرنا ہے۔ خیمے میں کوہرام بپا ہے، سوئی ہوئی قیامت جاگ اٹھتی ہے، ارمانوں کی دنیا لٹ رہی ہے، گھر کا تاجدار ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے، یتیمی آواز دے رہی ہے، بیوگی دروازے پر کھڑی ہے، کلیجہ توڑنے والی آواز میں
حضرت شہربانو کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ضبط و شکیب کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، دبا ہوا اندوہ کا آتش فشاں پھوٹ پڑتا ہے، ہمارے سرتاج سب جا چکے ہیں، اب آپ بھی نانا جان کے حضور میں جا رہے ہو، جائیے، اس مبارک سفر سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اے میرے کشور حیات کے والی، اتنا تو بتا جائیں کہ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نگہبان کون ہوگا؟ آل ہاشم کے یتیم کس کا منہ تکیں گے؟ کس محرم کی ہمراہی میں ہم مدینے کو لوٹیں گے؟ بیمار صغرا آپ کو پوچھے گی تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ شیر خار علی اصغر کا مچلتا ہوا ناز اب کون اٹھائے گا؟ حرم میں بیٹھنے والے کس چراغ کی روشنی میں اپنے نبی کی کتاب کو پڑھیں گے؟ مدینے والے نانا جان کی تربت پر کسے اپنا سفارشی بنا کر لے جائیں گے؟ ارمانوں کے لا شریک امیدگاہ سب جا چکے، اب آپ بھی جا رہے ہو، ہائے یہ صدمہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ کے بعد ہم کیسے جی سکیں گے؟ یہ کہتے کہتے آواز بند ہو گئی، زمین پر غشقا کر گر پڑی۔ امام مظلوم نے سنبھالا دیا، تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا تو امام عالی مقام نے صبر اور تشفی کے کلمات تمکین فرمائے، آبدیدہ آنکھوں سے شیر خار بچے کا پیار لیا، اہل خیمہ کو بلکتا تڑپتا چھوڑ کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ہی تھوڑی دور چلے کہ خیمے سے نالا اور گریا کی شور بلند ہوا، یعنی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ پلٹ کر خیمے میں واپس تشریف لائے، حضرت شہربانو نے اضطراب کی حالت میں کہا کہ یہ دیکھیے، شیر خار علی اصغر کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں، کئی دن کا بھوکا پیاسا بچہ اب دم توڑ رہا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، گلے خدس کی پتیاں مرجھا گئی ہیں، اب بھی پانی کے چند قطرے مل جائیں تو زندگی کی آگ بن جائے۔ لے جائیے اشقیاء کے سامنے، بدبختوں کے سامنے، شاید انہیں رحم آ جائے۔ موت اور حیات کی کشمکش میں تڑپتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر امام عالی مقام باہر تشریف لائے، لشکر اعداء کے سامنے پیش کرتے ہوئے، یعنی دشمنوں کے لشکر کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ شیر خار بچہ ہے، کئی دن کے فاقوں سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کل سے اس کے حلق کے نیچے کچھ نہیں اترا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اب یہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس نیم جان بچے پر اگر تمہیں ترس آ سکے تو چند قطرے پانی کے اس کے گلے میں ڈال دو، ساقی کوثر کے نواسے تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ دشمنی ہم سے ہے، اس شیر خار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اگر کسی رشتے کا لحاظ نہ کر سکو تو کم از کم انسانیت ہی کے ناطے سے اس جاں بلب بچے پر رحم کرو۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دردانگیز تقریر سن کر اشقیاء نے ترس کھانے کے بجائے جواب دیا، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، جب تک گھٹنے ٹیک کر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے۔ نعوذ باللہ، ہم کسی کی ہمدردی آپ کے ساتھ، کسی بھی طرح کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک شقی ازلی نے کمان پر تیر چڑھا کر جو نشانہ لگایا تو شیر خار علی اصغر کا حلقوم چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ فاطمی چمن کی زخمی کلی ذرا سی تڑپی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے فراز سے شرم سے پانی ہو گیا۔ امام نے بچے کے خون سے شراب و چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ بے نیاز خدا بندہ، ذبح ہونے والے جانوروں کے لیے بھی عمر بھر کی قید ہے، ذبح ہونے والے جانوروں کے لیے بھی عمر کی قید ہے، مگر آج اپنے محبوب کے گھر کی یہ ننھی قربانی کو قبول فرما۔ ظلم و جفا کی دنیا سے منہ پھیر کر سو جانے والے خصی مسافر کو گود میں لیے ہوئے حضرت امام خیمے میں پہنچتے ہیں۔ شہربانو بے تابی سے دوڑ کر
آپ کے پاس تشریف لاتی کہتی ہیں کہ بچہ پرسکون نظر آ رہا ہے، شاید اس کی بے چینی کا علاج ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام نے بچے کی ٹھنڈی لاش ماں کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا کہ لو، بچہ اب کبھی بھی بے چین نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا۔ آج فاطمہ کی کوکھ شیرخوار بچے سے خالی ہو گئی۔ کربلا کی اس دوپہر کے بعد اس رقت انگیز داستان کو ذہن میں لائیں اور صبح سے دوپہر تک کے واقعات کو ذہن میں لائیں۔ خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ آوان، انصار ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، خیمے تک لاتے ہیں، زانوں پر سر رکھتے ہیں اور وہ جانثار ایک ایک کر کے دم توڑتا ہے۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھ کے تارے بھی ہیں، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں، باپ کی نشانیاں بھی ہیں۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے گا، کون آنسو بہائے گا، کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے گا۔ تنہا ایک حسین، دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم، قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ نفس نفس میں علم و اندوہ کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، مائیں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں ہیں، آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی، جن کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچے بھی چھین لیے گئے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہے۔ روتے روتے آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے، تنے نیم جام میں اب تڑپنے کی سکت بھی باقی نہیں۔ اور ذات کے دل کا آب گینا یوں ہی نازک ہو جاتا ہے، یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا، آج اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید کا ہے۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں، خیمے میں ایک کوہرام بپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لختے جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، کبھی کمسن بہنوں لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لیے چلتا ہے، اور کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے، اور دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے۔ ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاسبان، نانا جان کے شریعت کے محافظ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اہل حرم کو تڑکتا بلکتا سسکتا چھوڑ کر حضرت امام حسین خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا کچھ دیر کے لیے توقف فرمائیں، تصور فرمائیں، آنکھیں بند کر کے اس منظر کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ساری داستان میں، کربلا کی اس داستان میں ایک یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کے خونریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ لمحہ بلمحہ درد و غم کی اتاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔
ہائے رے تسلیم و رضا کی وادی بے امان، پھولوں کی پنکھڑی پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے، زبان نہیں کھلتی، دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئی، فضا میں نیزوں کی انی چمکی۔ دیکھتے دیکھتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چاند گہن میں آ گیا، زخموں سے چور، خون میں شرابور۔ سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، گیتی کی ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔ ادھر اور ارواح طیبات ملائکہ رحمت کے جلو میں جب شہید آدم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کی امامت اور اقتدائی کا غلغلہ بلند ہونے لگا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن جل رہا تھا، یتیموں، بیواؤں، سوگواروں کی آہو فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ آہ بیچ مجدار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا، اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ کاشانِ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں حضرت جبریل امین روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم جس سے اپنے دکھ کی بات کہہ سکیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، غم گساروں کی بھیڑ، چارہ گروں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، نالہ و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا، پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں، عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غمگساروں شریک کے حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں، خون خار دشمنوں صفاق درندوں کے نرغے میں تھیں۔ امام عالی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد ان کتوں نے، کوفیوں نے بدن کے پیرہن اتار لیے، جسم اطہر پر نیزے کے 32 زخم، تلواروں کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 ناپکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب شہر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں، چیخ مار کر زمین پر گر پڑیں۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت اور اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا کہ شمر، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں، یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے وقتی طور پر دلیر بنا دیا، لیکن یاد رکھ کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے خیر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے، شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ذوف اور نقاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے
حتیٰ کہ حضرت حسین کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر چھوڑ دیا گیا۔ در خیمے والوں کی یہ شام غریبہ قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے بامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک چونک پڑتے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کاٹے نہیں کرتی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آتی رہیں، آہوں کا دھواں اڑتا رہا، روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اس امت کے لیے، ہمارے لیے، آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس ہے، چٹیل میدان ہے، مقتل ہے، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالین کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک اور پیاس کی ناتوانی، خون خوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ کلیجہ شک کرنے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا۔ دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت شہر بانو اور حضرت زینب اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سوار کروایا گیا۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے، اور دوسروں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ واقعے کربلا کے اس واقعے کو بیان کرنے والے ایک عینی شاہد نے بیان کیا کہ خونی جگر گوشے بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکایا گیا۔ اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے اس کو پھرایا گیا۔ 72 زخم آپ کے جسم مبارک پر نمودار ہوئے۔ اس کے بعد خاندان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزر رہا تھا تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گور و کفن ناش دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین دہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پر غش کھا رہے تھے، اور قیامت کا یہ دلگداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا جائیں۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جانقاہ کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا، اپنے نانا جان کی طرف رخ کیا، اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا کہ یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے کہ آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، اعضائے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد کو شہید کر دیا گیا، پر خاک اڑائی جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹیاں قید میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہے، پردیس میں کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہے۔ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچے۔ ابن جریر اس قافلے میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوست دشمن بھی کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان پر آپ دیدہ نہ ہوا۔
اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف جب روانہ ہوا تو حضرت زینب ہی کی قیادت، حضرت زینب ہی کی یہ ہمت، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور آپ کا وہ خطاب، بار بار آپ ہی کی قیادت میں قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ ہی بار بار ان کو تاکید کر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی اہل بیت کے شہداء کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتی ہیں، ایسا خطاب فرماتی ہے کہ ان کی وہ سکتے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوسگاہ رسول پر انوار و تجلیات کو دیکھتی ہے اور اس پر ہونے والی بارشوں کی، اس نور کی بارش کو بھی دیکھتی ہے۔ جسم سے اگر صرف جسم سے رابطہ اگر ٹوٹ گیا تو کیا بات، عرش کا رابطہ تو قائم ہے۔ اس آواز پر ان کتوں میں سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم و اندو میں اسیران اہل بیت کا یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ شرم و حیبت کے سارا کوفہ شہر، ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات فرما رہی ہے، دعا فرما رہی ہے، مناجات میں مشغول ہے کہ اتنے میں ایک ہلکی سی آواز کان میں آتی ہے کہ کیا بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے، منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی، دست بستہ عرض کرنے لگی کہ میں غریب محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیدہ کی گود میں ایک ننھی سی پیاری سی پری تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا، تو نے اس جنگل میں، اس پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین میں خوشیاں عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق، اخلاص، محبت، اس کی تاریخ میں ایک اور نئے شہید کا اضافہ ہوا۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، بازار میں سنگدل اشقیاء بدبختوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ٹھٹے لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیٹیاں شرم اور غیرت سے گڑی جا رہی تھی، سجدے میں سر جھکا لیا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم سے آنکھیں اشک بار تھی، دل رو رہے تھے۔ اسی احساس سے زخموں کی ٹیس بڑھتے گئی۔ آل فاطمہ میں اگر کوئی بچ گیا تھا تو حضرت عابد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی انہی سے آپ کی آل آگے بڑھتے گئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے دربار میں جو گستاخی پہ گستاخی کر رہا تھا، آپ موجود تھے۔ آپ سے یہ گستاخی دیکھی نہیں گئی جو عقیدت میں پکار اٹھے کہ ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس گلے کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس حلقوم کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا کہ تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، تنہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر پاروں کو، ان جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہ تہ کروایا، انہی کی گردنیں کاٹی اور انہی کی عفت ماں بیٹیوں کو گلی گلی کوچا کوچا قیدی بنا کر پھرا رہا ہے۔
ابن زیاد لرزہ خیز جواب سن کر تلملا گیا۔ اسیران حرم ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور وہی حضرت زینب کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک گوشے میں ابن زیاد کی نظر جب آپ پر پڑتی ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کئی دفعہ پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ کسی نے کئی دفعہ کے پوچھنے پر جواب دیا زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیتناک تکلیف دہ جملہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی اور واللہ تو نے میرے اور ارشاد فرمانے لگی کہ واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر دیا، میرے خاندان کے نام و نشان کو مٹانے کی تدبیریں کی، میری شاخوں کو کاٹا، میری جڑوں کو اکھاڑا، مگر یاد رکھ اس سے تیرا دل ٹھنڈا نہ ہوا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے اور وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہادری کو دیکھے کہ حضرت عابد بیمار کے آگے آ جاتی ہے۔ یزید کو ہنکار بھرتے ہوئے کہتی ہے کہ تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھ پر تلوار چلا۔ اس کے بعد ابن زیاد دیر تک آپ کے اس خطاب پر، آپ کے اس بلند للکار پر سکتے کا عالم اس پر طاری ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس بیٹھک سے فارغ ہونے کے بعد ابن زیاد نے شہر کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین فلاں ابن فلاں کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ من ذالک کو شہید کیا، اور اس اجتماع میں مشہور محب علی اہل بیت حضرت ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان سے خطبے کے الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب سے کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم تو ہی کذاب ہے، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے۔ حضرت حسین سچے ہیں، ان کے والد گرامی سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا، جلاد کو حکم دیا شاہراہ عام پر لے جایا جائے اور اس عمر رسیدہ صحابی کو قلم کر دیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 60 آوان کے ساتھ، یعنی آپ کا جو قافلہ ہے، حضرت حسین کا مطلب یہ کہ آپ کا جو قافلہ ہے وہ آوان و انصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں بھی پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب یزید کی طرف جاتا ہے تو بادشاہ القلب حاضر باشوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ کا مشورہ دیا، مگر وہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ سارے قیدیوں کی رسیوں کو کھول دیا جائے، سیدانیوں کو، سیدزادیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر اب یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو ملاحظہ فرمائے، آپ کی ہمت کو ملاحظہ فرمائے، آپ کی سیدزادی ہونے کو ملاحظہ فرمائے۔ یزید کے اس حکم کو سن کر آپ فرماتی ہیں، گلوگیر آواز میں آپ فرماتی ہیں کہ تو اپنی حکومت میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسیوں کو، رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کا نہ دکھلا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ
کافی ہے، ہم سر چھپا لیں گے۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے کوشش کی، لیکن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ ایک جگہ منتخب فرمائی۔ بدبخت یزید اپنے ہاتھ کی چھڑی سے پیشانی مبارک کی غستاخی پھر کر رہا تھا۔ حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ اسی دوران ایک رات کا ذکر ہے کہ جب نصف شب گزر چکی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا، اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اچانک سادات کی قیامگاہ سے، سیدوں کی قیامگاہ سے کسی خاتون کا، کسی عورت کا نالہ بلند ہوتا ہے، محل کی دیواریں ہل جاتی ہیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگتا ہے۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درد اور کرب کی قیامت جاگ اٹھی ہے اس درد انگیز نالے سے۔ اس کے دل میں جو دہشت سمائی وہ عمر کی آخری سانس تک نہ نکل سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑنے والی یہ فریاد اگر دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے تھے۔ ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ تقریب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ اگر کچھ دیر مزید جاری رہتا تو یزید کو گھبراہٹ طاری تھی اور گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کی شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، اور اس کے خلاف عام بغاوت بھی پھیل جاتی۔ منزلیں بدلتے بدلتے سینے کے جذبات مچلتے رہے، اور یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہونا چاہتی ہے۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھتا ہے۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار کو یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں، ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا سا چہرہ اداس ہوا، چارہ زروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پر رننا سا خطرہ چمکا، پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے، آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے واپس ہو رہے ہیں، اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھا لے تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمے اجڑے پڑے ہیں، قافلہ ویران ہے۔ شہزادوں رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش، ابروؤں کے اشارے سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہے۔ مدینے کی مسافت کھٹتے کھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے، چند قدم پہ ہے کہ اب ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی ہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے طور پر، استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر دھڑکا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اپنے نانا جان کی مزار پر انوار پر تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی جو نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے،
صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے اخیر میں 3 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آنے لگا، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبززاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا، ساری فضاؤں پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شہربانو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں، آپ کی فریادوں، آوازوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سوار نے بجلی کی طرح مدینہ طیبہ میں یہ خبر دوڑائی کہ کربلا سے نبی زادوں کا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بجھ گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کرتی ہوئی مدینہ طیبہ میں داخل ہوتی ہیں کہ نانا جان، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آنے والا، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے آب و دانہ نہ دیا گیا، آپ کا لال، آپ کا لاڈلہ حسین آپ کے نام کی دعائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر ٹکڑوں ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج کیا گیا۔ نانا جان، نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرقد انور سے نکل کر اپنی آشفتہ بیٹیوں کا دردناک حال تو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کو سلام کریں اور آپ کی ہمت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی غیرت کو، آپ کے جوش خطابت کو خراج عقیدت ہو۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دیگر صحابہ کی رقت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی۔ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں، نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہے، ان کی لاشیں بے آب و گیا وادی میں پڑی ہوئی ہے، ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھے ہوئے، ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت صغرا بچھاڑے کھا کھا کر رو رہی ہے، گر رہی ہے، بار بار اپنی والدہ اور پھوٹی سے پوچھتی تھی کہ ہمارے بابا جان کہاں ہے، ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر آئے۔ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلدی واپس لوٹیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کر لائے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر، اہل بیت کا یہ کارواں جس دم رسول روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، یہاں پھر توقف کر کے تصور کریں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ، یہ نبی کا گھرانہ، ان کی شہزادیاں، ان کے شیرخوار، گردش وقت ٹھہر گیا اور بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، اور
زمین ہوائیں رک گئی، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کے دلگداز منظر کو اور اس وقت کا دلگداز روح فرسا منظر ضبط بیان ضبط تحریر سے باہر ہے۔ قلم کو یارا نہیں کہ وہ درد و علم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہے۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ اس وقت حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا ہوا ہوگا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے ہوں گے۔ پروردہ ناس کا سر مرقد انور کے باہر تھا یا رحمت کی جلوگاہ خاص میں تھا۔ ویسے جب جنت کے پھول ہی ٹھہرے تو نرگس کی چشم محرم سے اہل چمن کا کیا پردہ، اور برزخ کی دیوار تو غیروں پر حائل ہوتی ہے، اپنی ہی گود کے پروردوں سے کیا حجاب۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ سب کے سب محرم اسرار ہی تو تھے۔ اندرون خانہ واقع کربلا کے بعد یہ حاضری کون جانے کہ کیا ہوا۔ اشکبار آنکھوں پر رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی ہوگی۔ کربلا کے منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ مرقد رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے کہ لاڈلے کو سینے سے لگانے اور یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے ممتا کی اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک تک آ گئی ہوگی۔ تاریخ ہمیں صرف اتنا بتلاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلک کر کربلا کی ایک ساتھ کو، ایک لمحے کو، اس تاریخ کو، اس داستان لرزہ خیز کو اپنے نانا جان کے دربار میں سناتی ہیں۔ حضرت شہر بانو نے کہا کہ خاندان رسالت کی بیوہ، یا رسول اللہ، خاندان رسالت کی بیوہ آپ کی دولت پر حاضر ہے۔ حضرت بیمار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یتیمی کا داغ لیے امام حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جان شفقت و کرم، صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادی کونین حضرت امام علی شہزادے کونین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مادر مشفقہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا خطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.